آج 2 محرم 1447 ہجری موافق 28 جون 2025 عیسوی دن ہفتہ بعد نماز عصر جامع مسجد عالیہ گن فاؤنڈری کے کانفرنس ہال میں منعقد کی جا رہی ہے تاریخ اسلام کی 1093ویں نشست۔ عنوان ہے تاریخ شرق اوسط پچھلے 100 سال۔ مخاطب کریں گے انجینئر محمد معز الدین انجینئر صاحب۔ میں ادباً گزارش کرتا ہوں عالی جناب انجینئر محمد معز الدین صاحب سے وہ شاہ نشین پر آئیں اور ہمیں مخاطب کریں۔ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حاضرین کرام، جیسا کہ ابھی آپ نے سماعت فرمایا کہ آج کی اس لیکچر کا عنوان تاریخ مشرق وسطیٰ پچھلے 100 سال، یعنی مڈل ایسٹرن کنٹریز کے جو تاریخ ہے پچھلے 100 سال کی، وہ آج کا عنوان ہے۔ پچھلے کچھ لیکچرز میں جو پچھلے مہینوں ہوئے، میں نے مختلف ممالک پر ان کی پچھلی 100 سالہ تاریخ پر کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کی۔ ہم نے ایران کی بات کی، ترکی کی تاریخ ہم نے ایک لیکچر میں کور کی، اس کے علاوہ سیریا، اس کی بھی تاریخ کور ہوئی۔ اس کے علاوہ فلسطین اسرائیل کی جو کانفلکٹ ہے، بڑی تفصیل سے اس پر بھی روشنی ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ آج کیونکہ یہ عنوان بہت وسیع ہے، جب ہم مڈل ایسٹرن کنٹریز کی بات کرتے ہیں تو یہ تو بہت ساری کنٹریز ہیں، ان سب کی تاریخ کور کرنا ایک لیکچر میں، ایک نشست میں تو بہت مشکل ہے، تو مگر میں کوشش کروں گا کہ یہ جو کنٹریز کو ہم نے پہلے کور کر لیا، جن ممالک کو پہلے ہم نے لیکچر دے دیا، اس پر زیادہ توجہ نہ دیتے ہوئے ان ممالک پر جن پر بات ابھی نہیں ہوئی بات کروں۔ تو آج کی میری اس نشست کی میں کوشش کروں گا کہ مصر، ایجپٹ پر بات کی جائے، سعودی عربیہ پر بات کی جائے اور عراق پر بات کی جائے۔ یہ تین بھی بڑے اہم ممالک ہیں اسلامی نقطہ نظر سے، مسلمانوں کی تعداد، مسلمانوں کی طاقت اور بہت کئی پہلوؤں سے جو ہے بہت اہم ممالک ہیں، اور ان کی بھی تاریخ بہت وسیع ہے، مگر میں کوشش کروں گا کہ اس کو کور کیا جائے۔ اگر کچھ کور نہ ہو سکے تو انشاءاللہ اگلی بار جب بھی موقع ملے اسی کو کنٹینیو کر کے کمپلیٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ سب سے پہلے تو ہم شروع کریں گے ایجپٹ سے۔ مصر کی بہت پرانی تاریخ ہے، اس تاریخ میں تو ہم نہیں جائیں گے، مگر کیونکہ ہمارا فوکس، ہماری توجہ پچھلے 100 سال ہیں، تو پچھلے 100 سال میں کون کون سے اہم واقعات ایجپٹ میں آئے، ہم اس پر بات کریں گے۔ جب تک سلطنت عثمانیہ تھی، یا سلطنت عثمانیہ کا جو بیچ کا دور تھا، اس میں ایجپٹ سلطنت عثمانیہ کا ہی حصہ رہا۔ اس کے بعد وہاں کچھ بغاوتیں ہوئیں، کچھ اور ایک لیبنیز جنرل تھا جس نے اس پر قبضہ کیا، اور پھر وہ وہاں کا گورنر بن کے رہا، مگر وہ نامینل طور پر سلطنت عثمانیہ کا ہی حصہ رہی۔ اور 1900s اور وہاں پر 19ویں صدی کے اواخر میں برٹش نے قبضہ کر لیا، اور یہ برٹش کی پروٹیکٹریٹ رہی۔ حالانکہ اس کو پھر بھی سلطنت عثمانیہ کا حصہ کہا جاتا تھا، مگر ان کا کنٹرول جو تھا وہ سارا برٹش کے ہاتھوں میں تھا۔ 1914 تک، یعنی پہلی جنگ عظیم کی شروعات تک یہ برٹش کی کنٹرول میں رہی، مگر اٹ واز اسٹل کنسیڈرڈ پارٹ آف دی آٹومن امپائر، عثمانی خلافت کا، عثمانی حکومت کا اس کو حصہ سمجھا جاتا تھا۔ اور یہاں پر بادشاہت تھی، مگر وہ بادشاہت بھی جو بھی تھی وہ برٹش کے کنٹرول میں تھی۔ اب 1914 سے 1918 کے بیچ میں پہلی جنگ عظیم واقع ہوئی۔ 1914 میں ہی برٹش نے اعلان کر دیا، کیونکہ برٹش ترکی کے دوسری طرف تھا، آٹومن امپائر جو تھا وہ سینٹرل پاورز کے ساتھ تھا، اور برٹش جو ہے وہ تو دوسری طرف تھا۔ اس نے اعلان کر دیا کہ اس کا اب سلطنت عثمانیہ سے کوئی تعلق نہیں، یہ پوری طریقے سے برٹش پروٹیکٹریٹ ہے۔ اب وہاں پر قبضہ بھی ان کا ہی تھا، تو اس میں کچھ زیادہ اثر پڑا بھی نہیں۔ ویسے تو ایجپٹ کا پہلی جنگ عظیم پر کچھ زیادہ اثر نہیں پڑا، کیونکہ ڈائریکٹلی وہ انوالو نہیں تھی، بٹ جہاں جہاں لاجسٹک سپورٹ کی ضرورت پڑی برٹن کو، فرانس کو، ایجپٹ سے ان کو مدد حاصل ہوتی رہی۔
اب 1914 سے 18 تک پہلی جنگ عظیم ختم ہوئی، اور ایجپٹ میں کیونکہ اب کئی سالوں سے بادشاہت تھی، اور وہ ایک دور بھی ایسا تھا 20ویں صدی کے جو پہلے 3-4 دہائی تھے، اس میں ایک نیشنلزم کی ہوا بہت چل رہی تھی. یعنی پہلے جو ایک تصور تھا مسلم امت کا، وہ تصور چینج ہوتے ہوئے نیشن سٹیٹس کی بات ہو رہی تھی. یعنی کوئی عرب ہے، مصر ہیں تو ہم ایجپشن ہیں، تو ایجپشن نیشن ہماری پریارٹی ہے. اسی طرح ترکی میں جو ترک تھے، جو ینگ ٹرک ریولوشن جو شروع ہوا، وہاں پر بھی ترکش نیشنلزم کو آگے رکھ کر امت کا جو پہلو ہے اس کو پیچھے رکھا جانے لگا. تو اسی وجہ سے برٹش میں بھی انقلاب آیا، مگر اس انقلاب کو برٹش نے کچل دیا. پھر 1922 میں برٹن نے اعلان کیا، کیونکہ یہ چیزیں کنٹرول میں آنا اتنی آسان نہیں ہوتی، انہوں نے اعلان کیا کہ ہم انڈیپینڈنس دے رہے ہیں ایجپٹ کو 1922 میں. مگر یہ بھی ایک نامنل انڈیپینڈنس تھی، کیونکہ سارے کنٹرولز پھر بھی برٹش کے ہی قبضے میں تھے. 1923 میں یہاں کا ایک کانسٹیٹیوشن بنایا گیا، کیونکہ اس کو آزادی مل گئی تھی پیپر پہ ہی صحیح، اور ایک نیشن سٹیٹ کا جیسے میں نے ابھی ذکر کیا، اس کے طور پر ایک لبرل کانسٹیٹیوشن بنایا گیا. لبرل سے مراد ایک ایسا کانسٹیٹیوشن جس کی مذہب اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اس دور کی جو ہوا تھی اسی مناسبت سے انہوں نے ایک کانسٹیٹیوشن بنایا. علامہ اقبال نے ایک جگہ کہا کہ جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. تو جب دین آپ کی سیاست میں نہیں ہو تو باقی جو رہ جاتا ہے وہ بس چنگیزی ہے. چاہے آپ بادشاہت کریں، چاہے آپ کانسٹیٹیوشن بنائیں، اسے ریپبلک کریں، کچھ بھی کہیں. مگر یہی ہوا. مگر ایجپٹ میں ہمیشہ سے الگ الگ مزاج کے لوگ رہے ہیں، اور وہاں کے لوگ جو ہے وہ انٹلیکچولی بہت ہائی لیول پہ کنسیڈر کیے جاتے ہیں. تو وہاں پہ اس کے خلاف بھی بہت جد و جہد ہوئی. چنانچہ 1928 میں 1928 میں مسلم بردرہڈ کا قیام عمل میں آیا. مسلم بردرہڈ جسے اخوان المسلمین بھی کہا جاتا ہے، استاد حسن البنا نے قائم کی. یہ جو ایجپٹ کی الازہر یونیورسٹی تھی، اس کے وہاں کے اسٹوڈنٹس کو لے کر انہوں نے جماعت بنائی، اور آگے چل کر اس کا بہت اثر رسوخ ایجپٹ کی سیاست پر رہا. یہاں تک کہ پچھلے 2011 میں بھی جہاں ریولیوشن آیا وہاں تک بھی مسلم بردرہڈ کا بہت انفلوئنس رہا. مگر اور یہ مسلم بردرہڈ کیا تھی؟ انہوں نے ایک پولیٹیکل اسلام کا تصور پیش کیا. یہ جو لبرل کانسٹیٹیوشن بنایا گیا تھا اس کے برعکس، اس کے اگینسٹ انہوں نے ایک پولیٹیکل اسلام، یعنی ایسی سیاست جس میں اسلام کے بھی پہلو ہوں، اس کو انہوں نے پریزنٹ کیا. اور ظاہر سی بات ہے کہ برٹن تو بالکل نہیں چاہتا تھا کہ ایسی کوئی تحریک پروان چڑھے، تو ان میں ہمیشہ سے رسا کشی چلتی رہی. آخرکار 1936 میں اینگلو ایجپشین ٹریٹی سائن ہوئی، اور فائنلی برٹش ٹروپس وہاں ایجپٹ سے نکل گئیں. 1922 میں انہوں نے انڈیپینڈنس تو دی تھی، مگر برٹش ٹروپس وہیں پر تھیں، اور 1936 میں یہ لوگ چلے گئے، مگر اس شرط پہ کہ جو سوئس کینال ہے، سوئس کینال پر اگلے 20 سال تک برٹش کا قبضہ رہے گا، برٹش اور فرانس کا. اب یہ سوئس کینال کیا چیز ہے؟ سوئس کینال دنیا کی شاید سب سے اہم ٹریڈ روٹ ہے، جہاں سے شپس کے ذریعے دنیا کی ساری ٹریڈ کا سامان جاتا ہے. یہ سارے یورپ کو ایشیا سے کنیکٹ کرنے کا بہت چھوٹا سا راستہ ہے، جو فرینچ انجینئر نے بنایا تھا، ایجپشین ورکرز تھے، ان کی مدد سے انہوں نے بنایا تھا. مگر ورلڈ ٹریڈ میں اس کا ایک بہت اہم رول ہے. کچھ دن پہلے ہم نے سنا ہوگا کہ ایران نے جب یہ جنگ چل رہی تھی تو اسٹریٹ آف ہرموز جو ایجپٹ کے ساحل سے جاتا ہے اس کو بند کر دیا تھا. اسٹریٹ آف ہرموز سے دنیا کی 6-8% 10% ٹریڈ ہوتی ہے، مگر سوئس کینال سے دنیا کی قریب 25 سے 30% ٹریڈ جو ہے سوئس کینال کے ذریعے پہنچتی ہے، کیونکہ یہ میڈیٹرینین سی کو پورے باقی کنٹریز سے کنیکٹ کرتا ہے. ادروائز ان کو سارا پیسیفک سے گھومتے ہوئے، افریقہ سے ہوتے ہوئے پھر ایشیا آنا پڑتا، مگر سوئس کینال کے ذریعے بہت آسانی سے ایشیا کے ساتھ یہ لوگ ٹریڈ کر سکتے ہیں. کیونکہ اس کی اتنی اہمیت تھی، برٹش چاہتا تھا کہ 20 سال تک اس پہ قبضہ رہے، تاکہ برٹن کی ٹریڈ کو اس سے کوئی نقصان نہ پہنچے، اور اس کے علاوہ جو اور بھی ٹریڈ ہوتی ہوں ان پر ایک ٹیکس ہوتا ہے، جو بھی شپس وہاں سے جاتی ہیں اس سے برٹش فائدہ اٹھائے. اس شرط پر یہ ٹریٹی سائن ہو گئی.
اسی طرح بات آگے چلتی رہی، وہاں پر مختلف ریوولٹس آتے گئے۔ 1948 میں اس کے بعد ایک اہم واقعہ پیش آیا جو ہے اسرائیل کی کنٹری کے قائم ہونے کا۔ 1948 میں UN نے اسرائیل بننے کی ٹو اسٹیٹ سلوشن پریزنٹ کیا۔ اسرائیل نے سارے فلسطینی علاقے پر، ویسے تو اسرائیل کو انہوں نے 55% لینڈ دیا تھا، فلسطین کو 42% لینڈ دیا تھا، مگر اسرائیل نے آگے بڑھ کر 78% لینڈ پر قبضہ کر لیا۔ جو پہلے فلسطین کنٹری تھی اس کے 78% پر قبضہ کر لیا۔ اس دور میں 1948 میں ایجپٹ نے اور سیریا نے اور جارڈن نے اسرائیل کے خلاف جنگ لڑی، مگر یہ بہت بری طریقے سے ہارے۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اسرائیلی آرمی جو تھی وہ ویل ٹرین تھی، برٹش نے ان کو ٹرین کیا تھا، ان کے پاس بہتر اسلحہ تھے، ان کے پاس ہتھیار اچھے تھے، اور ایجپٹ میں تو ویسے تو برٹش کا ہی کنٹرول تھا، تو خود کنٹری کچھ گرو ہو نہ سکی۔ وہاں جو بادشاہت تھی اور جو بھی وہاں پہ حکمران تھے ان کے پاس انہوں نے اس طرف توجہ نہ دی، تو یہ لوگ بہت ہارے۔ اس وجہ سے عوام میں ایک اور حکومت کے خلاف ریوولٹ کا جذبہ پھر سے آیا اور وہاں پہ ایک بے چینی شروع ہو گئی۔ 1949 میں اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے حسن البنا کا اسیسینیشن کروایا، یعنی ان کو شہید کر دیا۔ مگر اب چونکہ یہ اتنی وہاں پر لوگوں میں بے چینی بڑھ گئی تھی بہت، 1952 میں یہ ہوتے ہوتے وہاں کے جو ملٹری آفیسرز تھے انہوں نے ایک کو کیا، یعنی انہوں نے عوام بادشاہت کے خلاف ایک انقلابی کارروائی کی اور تختہ پلٹا۔ ان میں سب سے آگے تھے جمال عبد الناصر اور محمد نجیب۔ جمال عبد الناصر آگے جا کر ان کا عرب دنیا پر بہت بڑا انفلوئنس رہا، ہم اس پہ بات کریں گے، مگر یہ اسے فری آفیسرز کوپ کہا گیا، اور انہوں نے بادشاہت کو تبدیل کر دی، اس کو ہٹا دیا، اور وہاں پر جمال عبد الناصر وہاں کے پرائم منسٹر بنے، محمد نجیب ادھر کے پریسیڈنٹ بنے، مگر بعد میں جمال عبد الناصر نے محمد نجیب کو بھی سائیڈ لائن کر دیا اور وہی وہاں کے ایجپٹ کے پریسیڈنٹ بنے رہے۔ 1952 سے لے کے 1970 تک کا جو دور ہے 18 سال، اسے ناصر ایرا بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑے کرزمیٹک لیڈر تھے، ان کی بہت زیادہ عوام میں فالوئنگ بھی تھی، بہت پاپولر تھے۔ جمال عبد الناصر نے کوشش کی کہ ایجپٹ کو کس طرح نئی دنیا سے ملایا جائے۔ ویسے اگر جمال عبد الناصر کی مزاج کا اگر تصور کریں تو وہ ایک سوشلسٹ تھے، وہ ایک اسلامسٹ نہیں تھے۔ انہوں نے جو کو کی اس میں اخوان المسلمین نے ان کی بہت مدد کی، کیونکہ وہ بھی بادشاہت کے خلاف تھے، مگر جیسے ہی جمال عبد الناصر کے قبضے میں تختہ آیا، انہوں نے اخوان المسلمین کو بھی سائیڈ لائن کیا، ان کے بہت سارے لیڈرز کو جیل میں ڈالا، ان پر ظلم و زیادتی بھی کی، اور بیسیکلی انہوں نے سینٹرلائز کر لیا پاور کو اور اپنے آپ کو وہاں کا پریسیڈنٹ اور مطلق لیڈر بنا دیا۔ 1956 میں ایک اور واقعہ ہوا جسے سوئس کرائسس بھی کہا جاتا ہے۔ اصل میں جب برٹن نے جب معاہدہ کیا تھا 1936 میں ایجپٹ چھوڑنے کا اور 20 سال تک سوئس کینال کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھنے کا، ان کا ایک وعدہ یہ تھا کہ جو وہ ایک اسوان ڈیم بنانا چاہتے تھے ایجپٹ کے لیے، کیونکہ ایجپٹ کا بہت سارا ایریا ایسا تھا جہاں پر پانی کی کمی ہوتی تھی، تو اسوان ڈیم بنانے میں برٹش اور امریکہ 50% پیسے دے کر وہ بنانے کا انہوں نے وعدہ کیا۔ مگر جب جمال عبد الناصر نے یہ بات چھیڑی اور اس کی کوشش کی تو انہوں نے قطعاً انکار کر دیا۔ جب برٹن نے انکار کیا تو امریکہ نے کہا کہ اگر برٹن پیسے آدھے نہیں دے رہے تو میں بھی آدھے نہیں دوں گا۔ جمال عبد الناصر نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر یہ بات ہے تو میں سوئس کینال کو نیشنلائز کر دوں گا، اور جو سوئس کینال اب تک فرینچ کے قبضے میں تھا اسے ایجپٹ کے قبضے میں لے لیا، تاکہ اس سے جو انکم ہو سکے اس سے وہ اسوان ڈیم بنا سکیں۔ اور یہ ظاہر سی بات ہے یہ چیز برٹن کو بالکل پسند نہیں آئی، فرانس کو پسند نہیں آئی۔ اسرائیل تو ہمیشہ سے موقع کی تلاش میں ہوتا ہے کہ کب کس سے جھگڑا کیا جائے، کب کس پر حملہ کیا جائے۔ اسرائیل نے جو سینائی پیننسولا ہے، جو ایجپٹ کا ہی ایک حصہ ہے، سینائی پر چڑھائی کر دی، سینائی پیننسولا پر قبضہ کر لیا، اور پھر برٹن اور فرانس کی فورسز نے سوئس کینال پہ حملہ کر دیا۔ یہ لوگ چاہتے تھے کہ ایجپٹ اسرائیل کا یہ جو ایک ٹیکٹک تھی کہ ایجپشین آرمی کو سینائی پیننسولا میں لایا جائے اور پھر پیچھے سے سوئس کینال میں برٹش اور فرینچ فورسز آئیں اور اس کو ہرا دیں، مگر جمال عبد الناصر اس جھانسے میں نہیں پڑے۔ انہوں نے بڑی ہوشیاری سے اس میں کام کیا۔
دوسری چیز یہ ہوئی کہ اس میں انٹرنیشنل کمیونٹی نے برٹش کے خلاف بہت برہم ہو گئی، اور خود امریکہ نے برٹش اور فرانس کو مذمت کی کہ انہوں نے یہ غلط کام کیا، کیونکہ یہ تو انہوں نے پہلے تو وعدہ خلافی کی، پیسے نہیں دیے، اور پھر جب انہوں نے سوئس کنال لے لیا تو یہ لوگوں نے پھر سے ایجپٹ پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ اب ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ بھئی امریکہ تو برٹش کا ایلائی، فرانس کا بھی ایلائی، اسرائیل کا بھی ایلائی، تو اس نے ایسی حرکت کیوں کی؟ تو اس کے لیے تھوڑی سی امریکی سیاست کو بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے جو اس وقت تھی۔ ورلڈ وار 2 تک برٹن سپر پاور تھا، پوری دنیا میں کولونیلزم تھا، برٹن واز کنسیڈرڈ، اس کا سورج کا بھی غروب نہیں ہوتا تھا، مگر ورلڈ وار 1 کے بعد امریکہ سٹیج پر آیا، مین اسپاٹ لائٹ میں آیا، اور اس کی اہمیت سمجھ میں آئی۔ تو امریکہ کے ایک پریسیڈنٹ تھے ٹرومن ڈاکٹرن تھی۔ یہ ٹرومن ڈاکٹرن بیسیکلی ان کی جو فارن پالیسی ہے امریکہ کی وہ ڈیفائن کرتی تھی۔ ٹرومن ڈاکٹرن یہ تھی کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی کمیونسٹ فورسز ہوں گی وہاں امریکہ جائے گا اور ان کے خلاف لڑائی کرے گا، وہ ان کی فرسٹ پریورٹی تھی۔ ان کی سیکنڈ پریورٹی تھی کہ برٹن اور فرانس کو کمزور کیا جائے اور امریکہ کو طاقتور بنا جائے، تاکہ امریکہ دنیا کا ایک واحد طاقتور ملک اور سپر پاور بن کر آگے بھی قائم رہے۔ اس کی تیسری پریورٹی تھی کہ مسلم اور عرب اتحاد کو روکا جائے۔ تو کیونکہ اس کی دوسری پریورٹی برٹن اور فرانس کو کمزور کرنا تھا، اس نے جب تماشا دیکھا اور بالکل مدد نہیں کی برٹن اور فرانس کی، یہاں تک کہ ایجپٹ کا ساتھ دیا تاکہ برٹن اور فرانس کو اس میں شکست ہو اور وہ ان کی عظمت جو تھی، ان کی جو پاور تھا، اس میں دنیا میں کمی آئے، اور وہ کامیاب بھی ہوئے۔ جمال عبد الناصر ایک بہت بڑے ہیرو بن گئے، کیونکہ 2 سال بھی ہوئے تھے ان کو حکومت میں آنے کے بعد، اور انہوں نے دنیا کے 3 بڑے بڑے پاورز کو شکست دے دی، سیاسی طور پہ ہی صحیح، مگر انہوں نے ان کو شکست دے دی۔ مگر ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ یو ایس کی پالیسی چینج ہوتی ہے۔ یہ چینج اس لیے ہوتی ہے کہ ان کے نیکسٹ پریسیڈنٹ بنے آئسن ہاورڈ نے اپنا ایک ڈاکٹرن بنایا، اور انہوں نے کہا کہ میری فرسٹ پریورٹی عرب اتحاد کو ہونے سے روکنا ہے۔ کمیونسٹ بعد میں آئیں گے، برٹن فرانس تو ویسے بھی کمزور ہو چکے تھے، مگر ان کا جو پریورٹی تھا وہ تھا کہ ہم مسلم اتحاد اور خصوصی طور پر عرب اتحاد، پین عربزم کو روکا جائے۔ یہ ظاہراً تو انہوں نے بات نہیں کی، مگر ان کے جو سٹیٹمنٹس ہیں، ان کی جو پالیسی ہے، اگر اس کو آپ غور سے پڑھیں اور آپ وین یو ریڈ بٹوین دا لائنس جو بولتے ہیں کہ آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ان کی پالیسی رہی، اور یہی وجہ تھی کہ بہت سارے ممالک میں، جیسے ہم نے ایران میں دیکھا، سیریا میں دیکھا، انہوں نے کو کرائی، تختہ کئی بار پلٹا اور اپنے لوگوں کو وہاں بٹھانے کی کوشش کی اور مسلم اتحاد کو روکے رکھا۔ اس کے بعد اب کیونکہ جمال عبد الناصر ایک بڑے ہیرو بن کر ابھرے تھے 1956 کی سوئس کرائسس کے بعد، سوئس کینال پھر سے ان کے قبضے میں واپس آ گیا، اسرائیل سینائی سے پیچھے چلا گیا کیونکہ امریکہ نے ان کو دھمکی دی تھی کہ وہ ان کے ساتھ ٹریڈ نہیں کریں گے، اور ایجپٹ کے قبضے میں سارا ایجپٹ جو پہلے تھا ویسا ہی ہو گیا۔ اب جمال عبد الناصر نے پین عربزم کی کوشش کی، یعنی عرب اتحاد، اور 1958 میں بہت سارے لوگ نہیں جانتے کہ 1958 میں سیریا اور ایجپٹ، یہ 2 الگ الگ کنٹریز ہیں، ان کا اتحاد ہوا، اسے یونائٹڈ عرب ریپبلک کہا گیا۔ یعنی جمال عبد الناصر 3 سال تک 1958 سے 1961 تک ایک ہی ٹائم پر سیریا اور ایجپٹ کے پریسیڈنٹ تھے۔ ساری حکومت، ساری کارروائی ایجپٹ کائرو میں ہوتی تھی، قاہرہ میں، اور سیریا بھی اس کی کے ماتحت تھا۔ اس میں سوڈان نے بھی جوائن کرنے کی کوشش کی، اور عراق بھی اس میں جوائن ہونا چاہتا تھا، مگر کیونکہ امریکہ تھا، CIA تھا، پھر کمیونسٹ فورسز تھے، اس وجہ سے وہ جوائن نہیں ہوئے۔ بہرحال یہ UAR کا جو ایک کانسیپٹ تھا یہ فیل بھی ہو گیا 3 سال بعد، کیونکہ سیریا کے ساتھ ناانصافی ہوئی کئی مقامات پر، سیریا میں کئی لوگوں کو وہ چیز اچھی نہ لگی، اور پھر 1961 کے بعد ایجپٹ سیریا میں اپنی ایک اور حکومت وہاں پر شروع ہو گئی۔ اس کے بعد ایک اہم موقع یہاں پر آتا ہے 1967 میں، کیونکہ اسرائیل اور فلسطین کی جو جنگ تھی، جو آپس میں نا اتفاقی تھی، وہ ہمیشہ سے 1948 کے وار کے بعد رہی، کیونکہ 48 میں اسرائیل نے 72% جگہ پر قبضہ کر لیا تھا، اور باقی جو علاقہ تھا، جو ویسٹ بینک اور غزہ اسٹرپ تھی،
ویسٹ بینک پر لبنان جارڈن کا قبضہ تھا، جارڈن کی حکومت تھی، اور غزہ اسٹرپ پر ایجپٹ کی حکومت تھی، کیونکہ اگر آپ نقشہ دیکھیں، میپ نکال کر دیکھیں تو غزہ اسٹرپ از ایڈجسٹنٹ ٹو ایجپٹ کے بازو ساتھ میں ہی ہے وہ، جبکہ ویسٹ بینک جو مغربی کنارہ ہے وہ جارڈن سے ایسوسیٹڈ ہے، مگر ان کے بیچ میں جو ہے ڈفرینسز تھے، بار بار ان کے بیچ میں جھڑپیں ہوتی رہتی تھی۔ ایک انٹیلیجنس رپورٹ آئی کہ اسرائیل جو ہے حملہ کرنے والا ہے ایجپٹ پر اور باقی کے فلسطین کے مقامات پر، تو جمال عبد الناصر نے دھمکی دی کہ وہ اسرائیل کا ٹریڈ روٹ جو تھا، جو پورٹ آف عقبہ ہے، یہ پورٹ آف عقبہ اصل میں ایک چھوٹا سا ایک چینل ہے جہاں پر جیسے آپ کہتے ہیں کہ پانی کا ایک چھوٹا سا راستہ ہے، جہاں پر اسرائیل، سعودی عرب، جارڈن اور ایجپٹ، یہ چاروں کنٹریز ملتی ہیں، یعنی اس کے ویسٹ میں ایجپٹ ہے، سینائی پیننسولا ہے ایجپٹ کا، اس کے ایسٹ میں سعودی عرب ہے، اور نارتھ میں ایک چھوٹا سا حصہ سعودی عربیہ اور اسرائیل کا ہے۔ اور ویسے تو یہ کوئی اہم چیز نہیں تھی اسرائیل کے لیے، کیونکہ وہاں سے اس کا صرف 2 to 5% آف ٹریڈ آف اسرائیل یوزڈ ٹو گو تھرو عقبہ پورٹ، باقی کی جو تھی وہ تو میڈیٹرینین سی سے ان کی ٹریڈ ہوتی تھی۔ مگر جب جمال عبد الناصر نے دھمکی دی کہ میں اس کو پورٹ آف عقبہ کو بند کر رہا ہوں، تو اسرائیل نے فوراً اس کو ایکٹ آف وار کہا۔ انہوں نے کہا کہ تم ہماری بلڈ لائن، جو ہمارا جینے کا خون ہے ہمارا، وہ آپ ہم سے چھین رہے ہیں، اور اس نے ایک سرپرائز اٹیک ایجپٹ اور سیریا دونوں پر کیا، اور 6 دن کے اندر اندر ان کے سارے ایئر بیسز پر اٹیک کیا۔ ان کی بہت امریکہ نے بھی مدد کی، اور ان کو اتنا کمزور کر دیا کہ 6 دن میں ایجپٹ اور سیریا جنگ ہار گئے۔ اس کے بعد جمال عبد الناصر کی بھی پاپولیرٹی میں بہت کمی آئی۔ وہ خود نکل کر تحریر اسکوائر، میدان تحریر جو ہے جہاں پر یہ 1911 میں بھی جو ریولیوشن ہوا تھا عرب اسپرنگ کا، وہاں گئے اور کہا کہ میں تمہارے پریسیڈنٹ بننے کے قابل نہیں ہوں، یو فائنڈ سم ون ایلس، کسی اور کو بنا لیں۔ مگر عوام ابھی بھی ان کے ساتھ تھی، انہوں نے اسی کو پریسیڈنٹ رکھا، اور تب سے لے کر 1970 تک وہی پریسیڈنٹ رہے۔ جب 1970 میں ان کا انتقال ہو گیا ہارٹ اٹیک کی وجہ سے، اس کے بعد وہاں پر انور سادات پریسیڈنٹ بنے۔ انور سادات جو نیکسٹ ان لائن تھے پریسیڈنسی کے لیے، اور انور سادات نے، کیونکہ 1967 کا جو وار ہوا تھا اس میں ایجپٹ نے سارا سینائی پیننسولا اسرائیل کو ہار چکا تھا، اسی طرح گولن ہائٹس جو تھا سیریا کا وہ بھی اسرائیل کے قبضے میں چلا جا چکا تھا، غزہ اسٹرپ اور ویسٹ بینک پر بھی پورا اسرائیل کا قبضہ ہو گیا تھا۔ تو اس نے پھر ایک یوم کپور وار ہوا 1973 میں، جو انور سادات نے پلان کیا سیریا کے ساتھ، اور ان علاقوں کو اس نے اسرائیل سے واپس لیا۔ اسرائیل کی اس میں ہار ہوئی، مگر پھر امریکہ انوالو ہوا، اور 1979 میں ایجپٹ اسرائیل پیس ٹریٹی قائم ہوئی۔ تو اسرائیل کے ساتھ اب تک کسی بھی مسلمان یا عرب ملک نے دوستی نہیں کی تھی۔ ایجپٹ پہلا ملک ہے جس نے اس ٹریٹی کے تحت امریکہ کے سپرویژن میں، اس کو ڈیوڈ اکارڈز بھی بولتے ہیں، اس نے 1979 میں اسرائیل کو ریکگنائز کیا۔ 1979 تک اسرائیل کو کسی بھی عرب یا مسلمان ملک نے ریکگنائز نہیں کیا تھا۔ کیمپ ڈیوڈ اکارڈز جو ہے پریسیڈنٹ جمی کارٹر کے دور میں انہوں نے سائن کیے، اور اس کے بعد ایجپٹ اسرائیل پیس ٹریٹی لکھی گئی 1979 میں، جس کے تحت ان کو ریکگنائز بھی کیا گیا، اور ایجپٹ نے کوشش کی کہ اسرائیل کے ساتھ ایک دوستانہ رویہ قائم رہے۔ کیونکہ اس ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے، جب سے لے کے میرے خیال سے بعد میں پھر صرف جارڈن نے ہی اسرائیل کو ریکگنائز کیا، اور پھر ریسنٹلی کچھ مہینے پہلے UAE اور بحرین نے اسرائیل کو ریکگنائز کیا۔ اس کے علاوہ کسی عرب ملک نے اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کیا۔ یہ چیز عرب ممالک کو بہت خراب لگی 1979 میں، اور عرب لیگ سے ایجپٹ کو نکال دیا گیا۔ اٹ واز ناٹ کنسیڈرڈ پارٹ آف ایجپٹ۔ اس کے بعد بھی حسنی مبارک 1981 میں وہاں کے پریسیڈنٹ بنے، 30 سال تک حسنی مبارک نے وہاں کے پریسیڈنٹ رہے۔ ڈیموکریسی کچھ نہیں تھی، بلکہ ایک ڈکٹیٹرشپ تھی، جہاں جہاں ریولیوشن یا کوئی بھی ان کے خلاف ہوتا اس کا سرچ کچلا گیا، اور ایک بڑے ہی اسٹرانگ ہینڈ سے انہوں نے حکومت کو 30 سال تک چلایا، یہاں تک کہ 2011 میں تونیشیا میں عرب اسپرنگ کا آغاز ہوا، جو ایک عرب ریولیوشن تھا، یہ تونیشیا سے شروع ہوا، اور ایجپٹ بھی بہت جلدی اس میں شامل ہو گیا۔ پھر سے تحریر اسکوائر میں جو ہے ایجپٹ کے لوگوں نے
انقلاب آئے وہاں گئے، بہت دنوں تک وہاں پر ریولیوشن چلتا رہا، اور آخر کار حسنی مبارک نے ریزگنیشن اپنا دے دیا۔ الیکشنز ہوئے 2012 میں، اور 2012 کے الیکشن میں محمد مرسی وہاں کے پریسیڈنٹ بنے۔ یہ محمد مرسی اخوان المسلمین کے لیڈر تھے۔ تو اخوان المسلمین ایک سیاسی جماعت تھی، وہی جس کا ذکر میں نے پہلے کیا تھا کہ حسن البنا کی تھی۔ یہ ہمیشہ سے یہ لوگ کوشش کرتے رہے، مگر انہیں اب موقع ملا 2012 میں کہ وہ اپنی حکومت قائم کر سکیں۔ ایک ڈیموکریسی ہوئی، ایک کانسٹیٹیوشن بن ہی رہا تھا، مگر ویسٹرن پاورز کو، جن کے ویسٹڈ انٹرسٹ تھے ایجپٹ میں، ان کو یہ بات بالکل مناسب نہیں تھی۔ ایک ہی سال کے اندر ہم دیکھتے ہیں نہ صرف ویسٹرن پاورز بلکہ جو بادشاہی ممالک خود عرب کنٹریز میں تھے، ان کو بھی یہ بات پسند نہیں تھی۔ تو ایک سال کے اندر جنرل عبد الفتاح السیسی کی نگرانی میں ایک کو ہوئی، پھر سے ایک تختہ پلٹ کی پوری سازش کی گئی، اور ایک سال کے اندر محمد مرسی جو پبلکلی الیکٹڈ پریسیڈنٹ تھے، ان کا تختہ الٹ دیا گیا، اور تب سے لے کے اب تک سیسی ہی وہاں کے پریسیڈنٹ ہیں، اور وہاں پہ حکومت پھر سے پہلے کی طرح چل رہی ہے۔ مسلم برادرہڈ کو وہاں پہ بین کر دیا گیا، ان کے جو بھی لیڈرز تھے ان کو یا تو جیل میں ڈالا گیا، یا تو قتل کر دیا گیا، یا پھر ایجپٹ سے باہر نکال دیا گیا۔ سوال بہت تھے کہ بھئی یہ کو کس نے کی؟ کیا یہ صرف عبد الفتاح السیسی کی کارروائی تھی، یا اس میں اور بھی ممالک شامل تھے؟ ظاہر سی بات ہے، مڈل ایسٹ ہو یا دنیا کی کوئی بھی کنٹری ہو، اگر کہیں کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے تو یہ CIA کے بغیر تو ہو نہیں سکتی۔ اس کے علاوہ ایک اور پہلو اس میں یہ سمجھ میں آیا کہ UAE سے، یعنی یونائٹڈ عرب امارات سے وہاں پیسے گئے، انہوں نے اس کو فنڈ کیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اخوان المسلمین جیسی پارٹی ان کے پڑوسی ممالک میں تو آ گئی، اب پھر ہو سکتا ہے UAE میں بھی ریولیوشن آئے، ہو سکتا ہے سعودی عرب میں بھی ریولیوشن آئے، ہو سکتا ہے سیریا میں آئے۔ اسی وجہ سے انہوں نے اس کو وہیں ختم کرنا چاہا، کیونکہ اگر ایجپٹ پر مسلم بردرہڈ کی حکومت ہوتی، اخوان المسلمین لانگ ٹرم تک ہوتی، تو اس کو وہاں سے طاقت ملتی، اور وہ نہ صرف ایجپٹ بلکہ دوسرے ممالک میں بھی اپنا انفلوئنس، اپنا سکہ جمانے کی کوشش کرتی۔ اخوان المسلمین سیریا، سعودی عربیہ، UAE، جارڈن، ایسی تمام کنٹریز میں بینڈ ہے، انکلوڈنگ ایجپٹ۔ اس کے کوئی ممبر بتا نہیں سکتے، اور یہ بھی ایک وجہ ہے کہ اس کے بہت سے لوگ بعد میں ٹیررزم کی طرف چلے گئے، کیونکہ انہوں نے بہت کوشش کی۔ 1928 میں مسلم بردرہڈ بنی تھی، مگر اس کو پاور میں آتے آتے 2012 ہو گئے، مگر پھر ایک سال کے اندر اس کا تختہ پلٹ گیا۔ تو اب سوچئے، کوئی شخص جب ایک پارٹی کو، جب ایک تنظیم کو، ایک جدوجہد کوشش کو اپنا وقت دیتا ہے، خون دیتا ہے، پسینہ دیتا ہے، اور وہ جب دیکھتا ہے کہ اس کا کوئی اٹ از ناٹ فروٹفل، اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، تو بہت سارے اس کے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ایکسٹریمزم کی راہ اختیار کی، اور کچھ پارٹیز، چاہے وہ ISIS ہو یا دوسری ایسی ایکسٹریمسٹ جماعتیں ہوں، ان میں بھی اس کے بہت سارے لوگ گئے، اور وہاں پر انہوں نے ان کے ساتھ کام کرنا شروع کیا۔ بہرحال کوشش تو ایجپٹ نے کی تھی، ایجپٹ کے عوام نے بھی کوشش کی تھی کہ وہاں ایک ڈیموکریسی آئے، یا پھر وہاں پہ ایک پولیٹیکل اسلام آئے، مگر وہ اس میں کامیاب نہ رہا۔ اگر ہم ریسنٹ ہسٹری دیکھیں، ریسنٹ حالات دیکھیں، تو وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ جو بھی مسلم ممالک میں پرابلم ہوتا ہے، ایجپٹ از نیوٹرل، یا وہ امریکہ کا فرینڈ ہے، انہی کے تحت چلتے ہیں وہاں پہ کارروائی، ان کے خلاف جا کر کوئی کام نہیں کرتا، چاہے وہ فلسطین کا کرائسس ہی کیوں نہ ہو۔ ایک ہیومینٹی کے طور پر یہ لوگ بیان بازی تو بالکل کرتے ہیں، مگر کوئی ٹھوس قدم ہم نے ایجپٹ کی طرف سے فلسطین کے لیے، یا کوئی بھی مسلم ممالک پہ جو مسائل کھڑے ہوئے ہیں، اس پر ہم نے نہیں دیکھا۔ تو میں نے کوشش کی کہ ایجپٹ کی جو پچھلی 100 سالہ ہسٹری ہے اس کو کمپریس کر کے آپ کے سامنے کچھ اہم پہلو رکھ دوں، تاکہ ہماری سمجھ میں آج یہ آ جائے کہ اب جو ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے، اس کا پہلے کیا ہوا تھا، اور کس وجہ سے یہ لوگ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں۔ انہوں نے جنگیں ہاری، ان کے پاس جب بھی انہوں نے کوشش کی کچھ ٹھیک کرنے کی، تختے پلٹے، مگر اکثر ہوتا ہے ہر 40-50 سال میں یہ دیکھا ہے ہم نے کہ ایجپٹ میں کچھ نہ کچھ انقلاب آتا رہتا ہے۔ 1952 میں ہوا، پھر 2011 میں ہوا، اس سے پہلے 1919 میں ہوا تھا، تو شاید پھر کچھ ہو، پر ابھی تو اس کے کچھ آثار نظر نہیں آتے۔ اب امیڈیٹلی ہم آگے بڑھتے ہیں ایجپٹ کے ہی ایک نیبر، ان کے پڑوس ملک سعودی عربیہ کے پاس۔ سعودی عربیہ تو بے شک ہم سب بہت زیادہ اس سے واقف ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ سعودی عرب جاتے ہیں، وہاں کئی دہوں سے، شاید آپ میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہوں جنہوں نے کافی وہاں وقت گزارا۔
تو سعودی عربیہ پہلے تو یہ جو کنٹری ہے یہ 1932 تک کوئی سعودی عربیہ جیسی چیز نہیں تھی. 1925 میں تو یہ آل سعود نے وہاں پر قبضہ کیا. مگر اس کی تھوڑی سی ہسٹری بتاتے ہوئے آگے چلوں گا. سعودی عرب کو اگر آپ صرف مکہ اور مدینہ کا ایریا دیکھیں، یہ جدہ ہے جو یہ بیلٹ ہے اس کو حجاز کہا جاتا ہے. حجاز پر کئی سو سالوں سے عثمانی حکومت کا قبضہ رہا تھا انٹل 1908. 1916 تک بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب پہلی جنگ عظیم ختم ہوئی ان کا انفلوئنس تو کم ہوتا گیا، مگر وہ عثمانی خلافت اور عثمانی حکومت کا حصہ سمجھا جاتا تھا. وہاں پر جو وہاں کے گورنر تھے ان کا نام تھا شریف حسین. ہم نے پہلے بھی اس کی بات کی تھی. وہ ہاشمیٹ فیملی، ہاشمی خاندان سے تھے. شریف حسین آف منکا سے کے نام سے بھی وہ مشہور تھے. انہوں نے برٹش کے بہکاوے میں آ کر ترکوں کے خلاف بغاوت کی اور یہ ہوا 1916 میں. اور اس کی بعد میں خلاصہ جو ایکارڈز تھے، میک موہن اور حسین کریسپونڈنس، ان کے بیچ میں جو خط و کتابت ہوئی تھی، جو لیٹرز ہوئے تھے، میک موہن جو ہے برٹن کے فارن منسٹر تھے اور حسین جو ہے وہ گورنر تھے مکے کے اور پورے حجاز کے. اس سے پتہ چلا کہ ان کو برٹش سے مدد ملی اور انہوں نے عثمانی سلطنت کو کمزور کرنے کے لیے عربوں میں ایک عربی جذبہ، عربیت کا یعنی عرب نیشنلزم کا جذبے کو ابھارا. انہی کا ایک آفیسر تھا ٹی لارنس، ایک جو ہے اس کے ایک مووی بھی بنی جس کا نام تھا لارنس آف عربیہ. یہ یورپین اسپائی تھا. اس نے عرب کپڑے پہنے، عربی زبان بولی اور وہاں کے لوگوں کو بہت انفلوئنس کیا، خاص طور پر شریف حسین کے سب سے چھوٹے اور سب سے پسندیدہ بیٹے فیصل پر. فیصل سے بہت اچھی اس کی دوستی تھی اور اسی نے انفلوئنس کر کے ان کو بھڑکایا کہ وہ ترکوں کے خلاف بغاوت کریں، جس وجہ سے ترکوں کو بہت نقصان پہنچا. اور یہ عرب ان کے انفلوئنس سے، جو حجاز کا حصہ تھا وہ ان کے انفلوئنس سے چلا گیا. اور 1916 میں انہوں نے کنگڈم آف حجاز قائم کی جس کے بادشاہ شریف حسین بنے. ان کا تو پروگرام یہ تھا اور ان کا تو معاہدہ یہ ہوا تھا کہ تمام عرب ممالک کی ایک کنگڈم بنائی جائے جس کے وہ بادشاہ ہوں گے. مگر ساتھ ہی ساتھ 1916 میں سائکس پیکو اگریمنٹ ہوا انگلینڈ، برٹن اور فرانس کے درمیان، جس میں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ ورلڈ وار 1 کے بعد، ورلڈ وار 1 تو بھی چل رہا تھا 14 سے 18 تک، 18 کے بعد جو ہے سلطنت عثمانیہ کے حصے بکھرے کیسے کیے جائیں، کس کے حصے میں کیا آئے گا، کون کیا لے گا. اس کے حساب سے جو ان کی جو سائکس پیکو اگریمنٹ تھا، جو ایک سیکرٹ اگریمنٹ تھا، اس کے حساب سے فلسطین کا جو ایریا ہے یہ آنا تھا برٹن کے قبضے میں، عراق جانا تھا فرانس کے قبضے میں، اور ایران کا کچھ حصہ جانا تھا رشیا کے قبضے میں اور کچھ حصہ آنا تھا برٹن کے قبضے میں. اسی طرح جارڈن بھی جانا، لبنان بھی جانا تھا فرانس کے قبضے میں، سیریا بھی جانا تھا فرانس کے قبضے میں، اور بہت سارا عرب جو آج سعودی عربیہ ہے یہ آنا تھا برٹن کے قبضے میں. مگر ہوا یوں کہ ورلڈ وار 1 کے بعد رشیا میں بہت سارے چینجز آئے. وہاں بادشاہت تھی پہلے، مگر وہاں کی قوم کمیونزم کی طرف بڑھی اور سوویت یونین کا قیام آیا. سوویت یونین واز ناٹ انٹرسٹڈ ان اینی ادر وار. سوویت یونین چاہتا تھا کہ اپنے آپ کو کنسالیڈیٹ کرے، کیونکہ برٹن چاہتا تھا کہ ایران کو 2 حصے کیے جائیں، ایران کا نارتھن حصہ رشیا کے قبضے میں جائے اور ایران کا جو سدرن حصہ ہے وہ برٹن کے قبضے میں آئے. مگر کیونکہ وہ نہ ہو سکا تو ایران نے فرانس کے حصے میں جو عراق آنا تھا، برٹن نے فرانس کے حصے میں جو عراق پہلے انہوں نے طے کیا تھا وہ ان سے لے لیا اور فرانس کو صرف جارڈن، لبنان اور سیریا کی کنٹریز دے دی، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ان کو آئل کی جو جب تک شناخت ہوئی تھی کہ ڈسکوری ہوئی تھی وہ صرف ایران اور عراق میں ہوئی تھی. یہ ممالک میں تو کچھ بعد میں ہوئی، عرب ممالک میں تو یہ بعد میں ہوئی. بہرحال 1916 سے 24 تک یہ کنگڈم آف حجاز قائم رہی. اسی دوران پیرللی جو نجد کا علاقہ ہے جہاں ریاض، دمام ہے، وہاں ایک اور حکومت تھی جو تھی آل سعود کی حکومت. یہ بھی اپنے آپ کو وہاں کنسالیڈیٹ کر رہے تھے. ایک طرف ان کی حکومت تھی، دوسری طرف ایک ریلیجیس تحریک تھی جو وہابزم کے نام سے ہم جانتے ہیں. تو یہ دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے تھے، یعنی آل وہاب کے جو ان کے فالوورز تھے، اسی طرح آل سعود کی حکومت تھی، یعنی پولیٹکس ان کے ہاتھ میں تھی، سیاست ان کے ہاتھ میں تھی، اور ریلیجیس کا جو ذمہ داری تھی وہ آل وہاب کے ہاتھ میں تھی. اور دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے اور اسی طرح انہوں نے بہت ترقی کی تھی. مگر جب
جب ہاشمی کنگڈم جو تھی انہوں نے ارادہ ظاہر کیا کہ یہاں پر خلافت قائم کی جائے. 1924 میں جو ترکش خلافت تھی، آٹومن خلافت تھی، اس کو برخاست کر دیا گیا. تو پھر اس نے کوشش کی شریف حسین نے کہ 1925 کے بعد وہ خلیفہ بنے اور تمام عرب کو اپنے کنٹرول میں لائے. مگر ظاہر سی بات ہے یہ بات برٹن کو کہاں سمجھ میں آتی. انہوں نے پھر سے آل سعود کا سہارا لیا اور آل سعود کو انہوں نے مال دیا، ان کو ہتھیار دیے اور ان کو کہا کہ تم حجاز پر قبضہ کرو اور ہم تمہاری سپورٹ کریں گے. اور آل سعود نے ظاہر سی بات ہے ان کو، وہ تو ایک پولیٹیکل، ان کی آلریڈی حکومت تھی، انہوں نے حجاز پر اٹیک کیا اور انہوں نے حجاز پر قبضہ کیا، مکہ اور مدینہ پر. 1925 سے لے کر آج تک انہی کا قبضہ ہے. اور پھر 1932 میں سعودی عرب، کنگڈم آف سعودی عرب کا قیام عمل میں آیا. تب تک یہ 4 الگ الگ پروونسز تھے، مگر یہ ایک کنٹری بن کر سامنے آئی. اب کیونکہ اب برٹن نے ہی آل سعود کو آگے بڑھایا، ان کی سپورٹ کی، تو ظاہر سی بات ہے وہ برٹن کے دوست بھی تھے. اسی طرح ان کی دوستی بہت جلدی امریکہ سے بھی ہو گئی. 1933 میں یہ وہ ٹائم تھا جب عرب ممالک میں پیٹرول کی ڈسکوری شروع ہو چکی تھی اور برٹن، یورپ، امریکہ اس بات کو سمجھ چکے تھے کہ دا فیوچر کول از پیٹرول. اب تک ہر چیز کول سے چلتی تھی، اب فیوچر اس کا پیٹرول ہوگا. اور پیٹرول کی سب سے زیادہ پیداوار کہاں تھی؟ سب سے زیادہ اس کے ذخیرے جو تھے وہ یا تو عرب ممالک میں تھے یا تو ایران میں تھے. امریکہ میں بھی تھے مگر بہت کم تھے. تو یہاں پر ان کا ایک انٹرسٹ کا ریزن ایک فائنینشیل بھی ہے، پیٹرول بھی ہے. دوسرا ریزن یہ بھی ہے کہ بہت کئی صدیوں سے مسلمانوں اور کرسچنس میں جنگیں ہوتی رہی، چاہے وہ کروسیڈز ہوں یا کوئی اور جنگیں ہوں، وہ بھی ایک اس کا پہلو ہے. مگر 1933 میں اسٹینڈرڈ آئل، یہ ایک امریکن کمپنی ہے، اس نے ایکسپلوریشن کا کام شروع کیا سعودی عرب میں، اور اس کے ساتھ سعودی عرب کی کنگڈم نے ٹریٹی سائن کی اور ایک کمپنی قائم ہوئی جسے آج ہم، یا پھر اسی وقت نام دیا گیا تھا آرامکو، عرب امریکن کمپنی، جو دنیا کی سب سے بڑی پیٹرولیم کمپنی ہے. یہ اسٹینڈرڈ آئل اصل میں ایک یہودی نے بنائی تھی کیلیفورنیا اور ٹیکسس میں، اور اس کے بعد یہ آج تو جو ایکسن موبل وغیرہ جو ہم دیکھتے ہیں، یہ اسٹینڈرڈ آئل کے ہی کمپنیز کے جو حصے بکرے بعد میں ہوئے انہی کا ایک حصہ ہے. 1938 میں ان کو دمہ میں بہت بڑی آئل فیلڈز ملی اور اس کے بعد سعودی میں آئل کا پیسہ آنے لگا. اس کے بعد امریکہ سے ان کی دوستی ہوئی. ایک انٹرسٹنگ واقعہ یہ ہوا دوسری جنگ عظیم میں، 1939 سے لے کر 1945 تک ورلڈ وار 2 چلتا رہا. ورلڈ وار 2 میں جرمنی کو شروع میں تو بہت سبقت ملی، بہت کامیابی ملی، مگر ایک ایسا پہلو تھا جب وہ رشینس سے لڑ رہے تھے. ایسٹرن فرنٹ میں اس کو رشیا سے لڑ رہا تھا اور ویسٹرن فرنٹ میں برٹن اور فرانس سے لڑ رہا تھا. تو جرمن کے پاس جو ٹینکس تھی، جرمن ٹینکس، وہ سب سے سفسٹیکیٹڈ، اس ٹائم کی سب سے ہائیلی ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس ٹینکس جرمنی کے پاس تھیں. جب اس نے دیکھا کہ اس کی سارے فورسز جو ہیں وہ رشیا پر ہی لڑے رہے اور وہ ویسٹرن، اس کا جو فرنٹ تھا وہ کمزور ہو رہا تھا، تو جرمنی نے اپنے بہت سارے ٹینکس کا رخ موڑ کر انہیں اپنے ویسٹرن فرنٹ پر لے کر آئے. اور انہوں نے، امریکہ بھی اس وقت تک جنگ میں شامل ہو چکا تھا، مگر امریکنز کو بھی انہوں نے مار بھگایا. مگر ایک ایسا واقعہ جب اس وقت پیش آیا جس نے جرمنی کو بہت کمزور کر دیا، اور وہ یہ تھا کہ ان کے پاس فیول ختم ہو گیا، کیونکہ وہ دونوں فرنٹ پہ لڑ رہے تھے اور کئی سال سے جنگ چل رہی تھی. ان کے پاس فیول، پیٹرول کی اتنی ابھی نہیں تھی ذخائر جس سے وہ اپنی سپلائی چین کو مینٹین کر سکیں. تو یہ لیسن امریکہ، اور اس وجہ سے جرمنی وہاں اس فرنٹ پر ہار گیا، کیونکہ آپ کے پاس ٹینکس تو اچھے ہیں، آپ کے فوجی بھی اچھے ہیں، سب چیز ٹھیک ہے، جب آپ کے پاس فیول نہیں ہے تو آپ اس کو جنگ آپ کیسے لڑیں گے. اس کے بعد امریکہ نے یہ سبق سیکھا کہ فیول بہت امپورٹنٹ ہے، تو امریکہ فوراً سعودی عرب کے پاس گیا اور 1951 میں انہوں نے سعودی کے ساتھ اپنی ایک اسٹریٹجک ریلیشن شپ قائم کی. یعنی ایک لانگ ٹرم ہمیشہ رہنے والی ہے کہ انہوں نے ایک ریلیشن شپ سعودی عرب کے ساتھ بنائی. دہران میں امریکہ کا سب سے پہلا ایئر بیس بنا جہاں پہ امریکن آرمی کے پلینس لینڈ کرتے ہیں. بہت ساری جنگوں میں امریکہ نے اس کو آج بھی یوز کیا ہے، اور ان کی دوستی تب سے ایک بہت گہری رہی. ان کی جو پرومس انہوں نے سعودی کنگ سے کیا کہ ہم آل سعود کی ہمیشہ پروٹیکشن کریں گے، کیونکہ امریکن آرمی سعودی میں پوزیشنڈ ہے. اس کے عوض میں سعودی عربیہ ہمیشہ کنٹینیوس آئل سپلائی امریکہ کو کرے گا.
ان کو آئل چاہیے تھا، ان کو اپنی سیفٹی چاہیے تھی، اسی بنا پر یہ دوستی آج تک قائم ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ 1953 سے 64 تک کنگ سعود وہاں کے بادشاہ بنے، اور پھر 64 میں شاہ فیصل وہاں کے بادشاہ بنے۔ تو شاہ فیصل کا مزاج پہلے کے جو کنگز تھے، جو امریکہ سے زیادہ دوستی تھی، ان سے تھوڑا الگ تھا۔ ویسے یہ بھی امریکہ کے دوست تھے، مگر یہ فلسطین کے بہت بڑے سپورٹر تھے، اور ہمیشہ انہوں نے اسرائیل کے خلاف بات کی، اور ہمیشہ انہوں نے فلسطین کا ساتھ دینے کی بھی بات کی۔ 1973 میں جو یوم کپور وار کا میں نے ابھی ذکر کیا، جس میں انور سادات نے اسرائیل کو شکست دی، اس میں امریکہ نے اسرائیل کا بہت ساتھ دیا۔ یہ بات شاہ فیصل کو بہت خراب لگی، اور انہوں نے امریکہ پر آئل امبارگو لگا دیا، یعنی انہوں نے کہہ دیا کہ ہم آپ کو کوئی آئل نہیں دیں گے۔ اور ان کا ساتھ دوسرے عرب ممالک نے بھی دیا، کیونکہ تب تک بھی فلسطینیوں کے ساتھ جو ہمدردی تھی، چاہے وہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ ہو، انسانی اقدار کے دامن پہ ہو، یا پھر مسلمان ہونے کے وجہ سے، وہ تب بھی قائم تھی۔ انہوں نے ایک آئل امبارگو لگا دیا 1973 سے 75 تک، اور شاید یہی وجہ تھی کہ شاہ فیصل کو 1975 میں گولی مار کر اساسینیٹ کر دیا گیا۔ انہیں مارنے والے کوئی اور نہیں، خود ان کے بھتیجے تھے، جو ان کے ایک سوتیلے بھائی تھے، ان کے بیٹے تھے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ اس میں CIA کا ہاتھ نہیں تھا، یہ تو ایک بالکل سی نادانی ہوگی، کیونکہ صرف ایک دن پہلے وہ ان کے جو بھتیجا تھا، وہ امریکہ سے سعودی عرب واپس آیا تھا، ریاض واپس آیا تھا، ان کی مجلس میں گیا، اور جب وہ ان کا رواجی طور پر جو ایک دوسرے کو چومتے ہیں گلے کو، اس پر اس نے اپنی بندوق نکالی اور ان پر 2 گولی ماری، اور ان کا وہاں پر انتقال ہو گیا۔ پھر سے 1975 کے بعد عرب ممالک، سعودی عرب کے تعلقات امریکہ سے بہتر ہونے لگے، کیونکہ شاہ فیصل جا چکے تھے، اور سعودیوں کو ایک سبق بھی مل گیا تھا کہ بھائی اف یو گو آؤٹ آف لائن، یو نو واٹ ہیز ہیپنڈ ٹو شاہ فیصل۔ جو شاہ فیصل کے ساتھ ہوا وہ دوسروں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، ہر کوئی ان کی جو انہوں نے کہا وہ مانتے رہے۔ ایک اور واقعہ 1979 میں ہوا، اور یہ بتانا اس لیے اہم ہے تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ ہر ملک میں آلدو یہاں پر قریب 100 سال سے سعودی حکومت ہے، بادشاہت ہے، یہاں پر بھی ریولٹ کے پہلو ہیں، یہاں پر بھی ایسے لوگ ہیں جو حکومت کے خلاف ریولوشن یا ریولٹ کرنے کے لیے ہمیشہ ریڈی رہے ہیں۔ 1971 میں ایک واقعہ آیا جس میں جو ہے کعبۃ اللہ جو ہے، جو بڑی مسجد ہے، حرم ہے، اس پر یہ جہیمیہ اخوان، اس کو وہ لوگ اپنے آپ کو تو اخوان کہتے تھے، یہ ملیٹنٹس تھے، 600 ملیٹنٹس نے اس پر قبضہ کر لیا، اور بہت سارے جو وہاں پر عبادت کے لیے لوگ آئے ہوئے تھے ان کو اپنے قبضے میں لے لیا، اور لوگوں کو کہا کہ تم اس سعودی حکومت کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ یہ سعودی حکومت اصل میں یہ کفار کرسچنز کی دوست ہے، یہ اسلام کی دشمن ہے، اور یہ کفار کرسچنز کی دوست ہے، تو تم ان کے خلاف ہو جاؤ، اور تم جو ہے ایک اسلامی یہاں پر حکومت قائم کرو۔ انہوں نے بڑی کوشش کی، مگر سعودی نے فرانس کی مدد لی، فرانس نے ان کو کچھ ایسی گیسز سپلائی کی جن سے جو ہے ان کے سانس لینے میں ان کو تکلیف ہوئی، اور 2 ہفتے کے اندر انہوں نے اس کو ختم کر دیا، اور وہاں پر پھر سے قبضہ ہو گیا۔ یہ بتانے کا مقصد جیسے میں نے کہا یہ تھا کہ ویسے ہمیں زیادہ باتیں ایسے سننے میں نہیں آتی، مگر ایسے اکثر واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ اسی طرح 2011 کے بعد بھی سعودی میں بہت سارے ایکسٹریمسٹ ایکٹیویٹیز ہوئے ہیں جو نیوز پہ عام طور پر نظر نہیں آتے۔ اس کے بعد کنگ خالد اس وقت جو ہے وہاں کے بادشاہ تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ ایسے ایکسٹریم ایلیمنٹس اور بھی آگے آ سکتے ہیں، تو انہوں نے وہاں کی جو ریلیجس اتھارٹیز تھی، سعودی عرب میں ہمیشہ سے پولیٹیکل پاور اور ریلیجس پاور اور ان کی جو اتھارٹیز ہے، ان میں ہمیشہ آگے پیچھے ایک دوسرے کے ہوتے رہتے ہیں کہ کبھی پولیٹیکل پاور سٹرونگ ہے، ریلیجس لیڈرز کی پاور کم ہے، اور کبھی ریلیجس لیڈرز کی پاور زیادہ ہے، اور مفتی نے اگر کچھ فتویٰ دے دیا تو عوام بادشاہ کے بھی خلاف ہو جائے، ایسی بھی سچویشن ہے۔ تو انہوں نے اس وقت ریلیجس اسکالرس کو زیادہ پاورز دیے۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی تاکہ ان میں یہ لوگ عوام میں رہتے تھے، اور عوام میں اگر ایسی کوئی انقلاب کی رجحان ان کو سمجھ میں آئے تو اس کو وہ جلدی سے کچل دیں۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جو ریولیوشن کرنے والے تھے اس میں شیعہ عناصر کے بھی لوگ تھے، وہ ان کو بھی ان کا بھی پاورز کو کم کرنا چاہتے تھے۔ تو آج سے میں سمجھتا ہوں 15-20 سال پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ وہاں پر روڈوں پر نماز قضا ہوتے ہی متوع نکل جاتے ہیں، اور کوئی دکان کو کھلا رہنے نہیں دیتے، کسی کو باہر ٹھہرنے نہیں دیتے۔ یہ بیسیکلی ان کی ریلیجس پولیس ہے،
ان کی ایک سول پولیس تو الگ ہے جس کا لا اینڈ آرڈر ہے، جس کا مینٹین کرنا ہے، جس کا مقصد ہے، مگر یہ جو ریلیجیس پولیس ہے اسی کے ابھی متبع ہوا کرتے تھے۔ اب تو یہ اس کا سسٹم ختم ہو چکا ہے۔ ابھی ہم نے دیکھا جو کنگ شہزادے ہیں پرنس سلمان، محمد بن سلمان، انہوں نے تو ان کے پاورز بہت ہی کم کر دیے ہیں اور ریلیجیس اتھارٹیز کو بہت کمزور کر دیا ہے۔ بہرحال یہ وجہ تھی، انہوں نے اس کو پاورفل بنایا تھا، مگر اس کے بعد سے سعودی عرب امریکہ کا دوست رہا۔ جب عراق ایران وار ہوئی 1980 سے لے کے 89 تک، اس میں بھی اس نے عراق کا سائڈ دیا۔ امریکہ بھی اس وقت عراق کے سائڈ تھا، جہاں جہاں عراق تھا وہاں جہاں جہاں امریکہ تھا وہاں سعودی نے بھی اپنی سپورٹ دی۔ 1991 میں گلف وار ہوا، جو عراق اور کویت، عراق نے کویت پر قبضہ کر لیا تھا، پھر امریکہ نے واپس اس کو چھڑایا اور بہت عراق کو بہت نقصان پہنچایا۔ ہم آگے انشاءاللہ عراق کا ہم جب ذکر کریں گے اس پہ تفصیلی بات کریں گے۔ اس میں بھی انہوں نے امریکہ کا ساتھ دیا اور امریکن ٹروپس کو اپنی سرزمین پر اترنے دیا اور وہاں سے انہوں نے کارروائی کی۔ اس کے بعد ایک اہم پہلو 9/11 کے جو اٹیکس ہوئے تھے اس وجہ سے ہوا۔ اس وقت عرب امریکہ تعلقات میں کچھ سٹرین ہوا، کچھ ڈفرینسز آئے، کیونکہ انہوں نے جو ٹیررسٹ آئیڈینٹیفائی کیے تھے جنہوں نے اٹیک کیا تھا، اس 16 میں سے 14 تو عرب تھے، سعودی کے وہاں کے نیشنلز تھے۔ اس وجہ سے ان کے بیچ میں کچھ سٹرین آیا، مگر پھر کیونکہ ان کے کامن انٹرسٹ تھا، ان کی بادشاہت پیاری، ان کو پیٹرول پیارا، تو یہ آگے کارروائی چلتا رہا۔ 2011 میں جب ابھی میں نے کہا کہ ایجپٹ میں ریولیوشن آیا تو اس کے اثرات پورے مڈل ایسٹ پر پڑے۔ یہ سیریا میں بھی آیا۔ جب سیریا میں ریولیوشن آیا تو بشار الاسد کے خلاف لوگ کھڑے ہو گئے، وہاں پر سول وار چلا جو اب سے کچھ مہینے پہلے تک چلتا رہا اور لاکھوں ہزاروں جانے گئی لوگوں کی۔ اسی طرح عرب میں، سعودی عرب میں بھی تھوڑا تھوڑا نظر آیا، خاص طور پہ اس کے ایسٹرن ایریاز پر جہاں شیعہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں، جو ایران کے قریب ہے، مگر پھر ان کے پاس پیسہ بہت ہے، انہوں نے عوام کو جو سبسڈیز ہوتی ہیں وہ بہت بڑھا دی، اور ان کے لیے جو ہے پبلک سپینڈنگ جو تھی روڈز کے لیے، انفراسٹرکچر کے لیے، انہوں نے اس کو بڑھا دیا اور انہوں نے اس کو کنٹرول میں کر لیا۔ بہت سارے سہولتیں ہوتی ہیں سعودی نیشنلز کو، آپ لوگ شاید جانتے ہوں گے۔ اگر وہ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو ان کو 1-2 دن میں لون مل جاتا ہے بنا کسی انٹرسٹ کا، گھر بنانا چاہتے ہیں تو لون مل جاتا ہے، شادی کرنا چاہتے ہیں تو لون مل جاتا ہے۔ میں جب 1-2 سال امریکہ میں رہا، وہاں کچھ عربوں سے ملاقات ہوئی۔ اگر کوئی پڑھنے کے لیے باہر جانا چاہتا ہے تو اس کی پڑھائی کا پورا خرچہ جو ہے حکومت دیتی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ اس کے رہنے کے لیے ایوری منتھ $5,000 اس کو اسٹائفنڈ سعودی حکومت دیتی ہے۔ میں نوکری کر رہا تھا، میری تنخواہ بھی شاید اتنی نہیں تھی، 5,000، جبکہ میں ایک انجینئر تھا اور ایک اچھے پوسٹ پر تھا، پھر بھی ان کو ایز اے اسٹوڈنٹ ہی $5,000 ان کو اس ٹائم پہ مل رہے تھے۔ تو انہوں نے سبسڈیز بڑھائی اور جو بھی ان کے خلاف عوام کا رجحان تھا اس کو کنٹرول کیا، اور اب تک یہ کنٹرول کیے ہوئے ہیں۔ 2015 میں انہوں نے یمن پر وار کیا۔ یمن میں کیونکہ ہوتیز جو ہے، جو نارتھن یمن ہے، مشرقی علاقہ، جو شمالی علاقہ ہے یمن کا، وہاں ہوتیز کا کنٹرول ہے اور ہوتیز کو ایران سے سپورٹ ملتی ہے، شیعہ انفلوئنس زیادہ ہے، اسی لیے انہوں نے ایران پر حملہ کیا۔ وہاں پر ایک ہیومینیٹیرین کرائسس جو کریٹ ہوا، لاکھوں لوگ بھوک کی وجہ سے مرے، جس کے ہم نیوز میں اکثر نہیں دیکھتے ہیں کیونکہ امریکہ بھی سعودی عرب کا ساتھی ہے، اور کوئی مسلمان نیوز آؤٹلیٹس بھی ہیں وہ بھی اس کو رپورٹ زیادہ نہیں کرتے۔ اس کا بھی ذمہ دار سعودی عرب ہے۔ اور جب سے کنگ سلمان 2015 سے یہ تخت پر بیٹھے ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے محمد بن سلمان کو اپنا کراؤن پرنس بنایا ہے، اور اب یہ لے کے چلے ہیں کہ ویژن 2030 کہ سعودی عرب کو کس طرح سے ترقی کی راہ پہ گامزن کیا جائے، پیٹرول سے ان کے جو علاوہ اور بھی سورسز بنائے جائیں ان کی انکم کے۔ اب تک اتنی کامیابی تو ان کو نہیں ملی جتنی وہ چاہتے تھے، مگر یہ ضرور کوشش کر رہے ہیں۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سعودی عرب لبرلائز ہوتا جا رہا ہے، عورتوں کو ڈرائیونگ کرنے کی اجازت پچھلے کچھ سالوں میں دی گئی، بہت سارے انٹرٹینمنٹ ایونٹس جو امریکہ سے، برٹن سے بڑے بڑے پاپ سنگرز، ڈانسرز آ کے یہاں پرفارم کر رہے ہیں، یہاں پر تھیٹرز شروع ہو چکے ہیں جو پہلے نہیں تھے، اور ہو سکتا ہے آگے چل کر شراب جو ابھی وہاں پر اس کی اجازت نہیں ہے اس کی بھی وہ اجازت دے دیں۔ تو یہ کچھ باتیں سعودی عرب کے تعلق سے تھی جو میں نے کور کرنے کی کوشش کی، اور وقت ہے تو میں آگے بڑھوں گا، کچھ تھوڑی سی باتیں عراق پر کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ سب سے پہلے عراق نام کا تصور، جس طرح سعودی عربیہ کا کوئی تصور نہیں تھا، عراق نام کا تصور بھی 1920-25 سے پہلے کہیں نظر نہیں آتا۔
اصل میں یہ 3 پروونسز تھے جب عثمانی خلافت تھی، عثمانی حکومت تھی، ان کے دور میں یہ 3 پروونسز تھے، بغداد، بصرہ اور موصل. یہ تینوں سٹیٹس تھے، الگ الگ پروونسز تھے. اس کو ملا کر برٹن نے کنٹری بنائی عراق. اور جیسے میں نے سائکس پیکوٹ کا ذکر کیا تھا، سائکس پیکو کا، ان کی پالیسی یہ رہی ان کنٹریز کو کاٹنے میں، الگ الگ کنٹریز بنانے میں، کہ ایسی کنٹریز کو ڈیوائڈ کیا جائے، آگے چل کر ہم ان کو ڈیوائڈ اینڈ کانکر کا جو ان کا فارمولا ہمیشہ سے رہا ہے، جس سے انہوں نے ہندوستان میں بھی آزمایا ہے، اسی پالیسی سے یہ لوگ اس کو، آلدو وہ فزیکلی وہاں نہیں ہوں مگر ورچولی اس کو گورن کر سکے، ان پر کنٹرول کر سکے. تو انہوں نے ان 3 علاقوں کو، 3 پروونسز کو ملا کر عراق کا ایک کنٹری بنا دی. پہلے عراق کا نام میسوپوٹامیہ تھا، وہ پرانا نام تھا. جب سے مسلمانوں نے حکومت کی تب سے تو بغداد، بصرہ اور موصل ہی ہم سنتے آتے ہیں. عراق پر بھی سلطنت عثمانیہ کی حکومت 1914 تک تھی. 1914 میں جب پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی تو برٹن نے اس پر قبضہ کر لیا، اور 1516 کے درمیان ہی سارا کا سارا عراق ان کے قبضے میں آ گیا. مگر پہلی جنگ عظیم کے بعد 1920 میں ان کے خلاف ایک ریولٹ ہوا. عوامی بے چینی تھی، وہ چاہتے تھے کہ پہلے کی طرح وہ آزادی سے رہ سکے. جب برٹش نے یہ دیکھا کہ اس ریولٹ کو وہ کچل تو نہیں سکتے، تو انہوں نے کوشش کی کہ ایک اپنے آدمی کو یہاں بادشاہ بنا کر بیٹھایا جائے. اب کس کو بیٹھایا جائے؟ تو پھر اس کا کنیکشن وہی ہاشمی خاندان کے جو شریف حسین تھے ان کو جاتا ہے. شریف حسین کو 3 بیٹے تھے، عبداللہ، علی اور فیصل. تو انہوں نے پہلے ہی طے کر دیا تھا کہ ان تینوں کے بیچ میں ساری عرب ممالک کو تقسیم کر دیا جائے. تو آج جو جارڈن کے بادشاہ ہیں، پریسیڈنٹ ہیں، بادشاہی ہیں، پریسیڈنٹ تو نہیں ہے، ہاں بادشاہی ہیں، وہ بھی جو ہے ان کا بھی سلسلہ شریف حسین سے ہی ہوتا ہے. تو ان کی ایک اولاد کی یہ ان کی خاندان سے ہیں، وہاں پر ابھی بھی ان کی حکومت قائم ہے. اسی طرح سیریا جو تھا، شام پر بھی انہوں نے فیصل کو بادشاہ بنا کر بھیجا، مگر فرینچ نے ان کو مار بھگایا، فرینچ نے وہاں پر قبضہ کیا اور وہاں فرانس سے ان کو نکال دیا. حجاز میں بھی اپنے بیٹے کو بٹھایا تھا انہوں نے، مگر جب آل سعود آئی تو وہاں سے تو نکل گئے، مگر انہوں نے جارڈن میں اپنی حکومت قائم کی جو آج تک باقی ہے. تو عراق میں انہوں نے فیصل اول کو وہاں پر بٹھایا، جو ان کے فرینڈ بھی تھے. اور یہ فرینڈ شپ کب تک تھی؟ اب جیسے میں نے ابھی تک ذکر کیا کہ 1925 تک یہ تو فرینڈس تھے، اس کے بعد یہ آل سعود کے سائیڈ ہو گئے. تو تب تک یہاں پر بھی ان کی فرینڈ شپ قائم رہی. عوام نے فیصل کے خلاف بھی جو ہے بغاوت کی، اور 1932 میں فائنلی ان کو پھر سے انڈیپینڈنس ملی برٹن سے. مگر برٹن کے پاس ابھی بھی وہاں کا ملٹری، وہاں کی اکانومی یہ برٹن کے پاس ہی تھی. جو انٹرنل افیئرز تھے اس کے لیے ان کو آزادی ملی. مگر ظاہر سی بات ہے اب پھر برٹن کو بے چینی تھی کہ کہاں ایسا ملک ہو جائے جہاں ڈیموکریسی ہو، پھر وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو، اور پھر ان کے لیے وہ خطرہ بنے. انہوں نے پھر وہاں پر کو کراتے گئے. وہاں پر ملٹری نے 1936 میں ٹیک اوور کر لیا. اس کے بعد پھر وہاں پر بھی جو ہے جو نیشنلسٹ سینٹیمنٹ تھا، اینٹی برٹش سینٹیمنٹ تھا، ہر طرح کے لوگ تھے. ایک کو کے بعد کو ہوتے گئی. 1934 سے 41 تک یہاں ہمیشہ سے بے چینی کا ماحول رہا، اسٹیبلٹی کبھی نہیں آئی، ہمیشہ انسٹیبلٹی رہی. اور 41 میں پھر سے برٹش نے اس کو انویٹ کر دیا، اور پھر اسی فیصل کے بیٹے فیصل دوم کو انہوں نے وہاں بادشاہ بنا کر بٹھا دیا. عوام نے تو لے لی تھی. آج جو ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں اور جو ہے ڈکٹیٹرشپ کے خلاف جو ویسٹرن پاورز بات کرتے ہیں، انہوں نے ان کو جہاں جہاں موقع ملا بادشاہت قائم کی، اپنے آدمی کو بٹھانے کی کوشش کی. ہم نے مصدق کے بارے میں کہا تھا کہ ایران میں کس طرح ڈاکٹر مصدق کو جو ڈیموکریٹیکلی الیکٹڈ پرائم منسٹر تھے ان کا تختہ پلٹ کر پھر سے بادشاہت کو وہاں پہ بنایا. سیریا میں انہوں نے یہی کیا. انہوں نے ایجپٹ میں بھی کوشش کی اس کے لیے، اور عراق میں انہوں نے بار بار یہ کوشش کی کہ جو ڈیموکریٹیکلی الیکٹڈ ہے ان کو ہٹا کر اپنے آدمی کو بٹھایا جائے اور پھر ان سے حکومت کرائی جائے. اس کے بعد 1958 میں پھر سے یہاں ریولیوشن آیا، پھر سے عوام نے ان کے خلاف انقلاب آیا، اور یہ ایک ملٹری کمانڈر تھے جن کا نام تھا جنرل عبدالکریم قاسم. انہوں نے فیصل دوم کا تختہ پلٹا اور یہ وہاں کے پریسیڈنٹ بنے. اور عراق 1958 میں ایک ریپبلک آف عراق، یعنی پبلک کی وہاں پہ گورننس ہوگی، بادشاہت ختم ہو گئی اور یہ گورننس ریپبلک وہاں بنے رہا.
اس کے بعد بادشاہ تو اب تک نہیں آئی، مگر وہاں پر تختہ پلٹ کا سلسلہ کئی سالوں تک چلتا رہا۔ مگر ایک چیز وہاں پہ کانسٹنٹ رہی، 1958 سے لے کے 2003 تک 45 ایئرس تک وہاں پہ باتھ پارٹی کی حکومت قائم رہی۔ باتھ پارٹی یہ پولیٹیکل پارٹی تھی، مگر انہوں نے بھی بہت ساری زیادتی کی۔ صدام حسین اسی باتھ پارٹی کے ایک لیڈر تھے۔ تو صدام حسین کے بعد آنے سے پہلے تھوڑا سا ان کے بارے عبد الکریم قاسم تھے۔ جیسا میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ جب جمال عبد الناصر نے یونائٹڈ عرب ریپبلک بنانے کی کوشش کی تھی تو عراق بھی چاہتا تھا کہ وہ ان کے ساتھ جوائن ہو جائے تاکہ ایک متحدہ عرب ملک بن سکے۔ یہ عراق میں جو چاہنے والے تھے وہ عبد الکریم القاسمی تھے، جو ملٹری آفیسر تھے۔ تو 1958 میں انہوں نے اعلان کیا اور 1959 میں ان کا اساسینیشن پھر سے ہو گیا، اور ان کو مارنے کے لیے انہوں نے پھر باتھ پارٹی کے ہی کچھ لیڈرز کو اکسایا، جن میں صدام حسین بھی ایک لیڈر تھے۔ آج کل ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، خاص طور پہ نوجوان دیکھتے ہیں کہ صدام حسین کو ایک بہت بڑا لیڈر، بہت اچھا لیڈر بنا کر پیش کیا جاتا ہے، مگر اگر تاریخ کے پدنے پلٹا کر دیکھیں تو ہمیشہ سے وہ ایک CIA کے کارندے بن کر کام کرتے آئے ہیں۔ بعد میں وہ امریکہ کے خلاف ضرور ہوئے، مگر ان کی جب اوریجن دیکھیں گے آپ تو وہ CIA کے ایک ایجنٹ کی طرح یا ان کی سپورٹ سے انہوں نے ہمیشہ کام کیا۔ نہ صرف یہ، 1968 میں باتھ پارٹی ریٹرن ہوئی پاور پہ، اور 1971 میں صدام حسین اس کے پریسیڈنٹ بنے۔ مگر پریسیڈنٹ بننے سے پہلے تاریخ میں آتا ہے کہ CIA نے قریب 700-800 لوگوں کی ایک لسٹ صدام حسین کو دی، کیونکہ عراق میں اس وقت کمیونزم کا بھی زور تھا، کچھ لوگ کمیونزم کی طرف جانا چاہتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو کمیونزم سے یا اسلامک فنڈامنٹلسٹ جسے کہا جاتا ہے، جنہیں امریکہ پسند نہیں کرتا تھا۔ انہوں نے بس ان کو ایک لسٹ دی کہ یہ وہ لوگ ہیں whom we don't like۔ CIA سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی، یہ امریکہ کی ایک ایجنسی ہے، اور امریکہ کے جتنے بھی فورن ریلیشنز ہیں یا آپریشنز ہیں فورن، یہ سارے CIA کے تحت ہوتے ہیں۔ امریکہ میں 2 بڑی انٹیلیجنس ایجنسی ہیں، ایک FBI جو انٹرنل ہے، جو امریکہ میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اس کو انجام دیتے ہیں، اور CIA جو ہے باہر، امریکہ کے باہر، یہ لوگ جتنے بھی ان کے آپریشنز ہوں، تختہ پلٹ کے ہوں یا پھر ریلیشنز کے ہوں، کوئی بھی آپریشنز ہوں، یہ CIA کے ایجنٹس انجام دیتے ہیں۔ جب ہم نے ایران کی بات کی تھی تب میں نے بتایا تھا کہ تہران جو کیپٹل ہے ایران کا آج، وہ CIA کا ایشیا کا ہیڈ کوارٹر تھا، یعنی سارے CIA کے آپریشنز تہران سے ہوتے تھے۔ تو جب بھی میں تختہ پلٹ کی بات کر رہا ہوں تو اٹ از سینونیمس ٹو CIA کہ CIA اس میں ہمیشہ انوالوڈ ہے۔ 1979 میں بات کر رہا تھا کہ 700-800 لوگوں کی انہوں نے لسٹ دی صدام حسین کو۔ ان سے یہ نہیں کہا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے، مگر صدام حسین نے ان لوگوں کو ڈھونڈا، ان کو پکڑا، ان کے پبلک ایگزیکیوشنز کروائے، ان کے ماس ٹرائلز، یعنی ایک ساتھ لوگوں کے سینٹنسز کر کے کسی کو جیل بھیجا، کسی کو پبلک لائیو ٹیلی وائزڈ انہوں نے پھانسی دلوائی۔ تو یہ اتنے قریب تھے CIA کے، اور ہی واز نو سینٹ، ہی واز ویری، آپ کہہ سکتے ہیں انتہائی ظالم قسم کے انسان تھے۔ انہوں نے بہت سارے لوگوں کو قتل کیا، جو بھی ان کے خلاف گیا ان کو قتل کیا۔ ہاں، یہ بات اور ہے کہ 1979 سے 2003 تک، جب تک وہ صدر رہے، انہوں نے عراقیوں کے ڈیولپمنٹ کے لیے بھی بہت سارے کام کیے۔ وہاں سکولز بنائے، عراق کی ملٹری کو انہوں نے طاقتور کیا، اور عراق میں ٹیکنالوجی کو پروموٹ کیا، روڈز، ہائی ویز، یہ ساری چیزوں میں انہوں نے بہت سارا اسپینڈ کیا۔ 1979 میں صدر بننے کے بعد، اور ایران سے ریلیٹڈ بات، جب ایران کی بات ہوئی تو میں نے بتایا تھا کہ امریکہ اور ایران کے بہت کلوز تعلقات تھے 1979 تک، کیونکہ وہاں کی جو پہلوی حکومت تھی، جو وہاں کے شاہ تھے محمد رضا شاہ پہلوی، وہ بہت اچھے دوست تھے۔ یہاں تک کہ جب جمی کارٹر ایران آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ایران از لائک اے آئی لینڈ آف اسٹیبلٹی، یعنی اطراف سارا پانی ہے اور صرف ایران کا یہ ایک خطہ ہے جہاں اسٹیبلٹی ہے، جہاں پہ کچھ بیلنس ہے، لوگ ٹھیک ہے، ہر چیز یہاں پر اطراف خراب ہے۔ ان کا بتانے کا مقصد یہ تھا۔ 1978 کی بات ہے، اور پھر 1978 اور 79 میں ایران میں ریولیوشن آیا۔ آیت اللہ خمینی جو ان کے شیعہ بہت بڑے لیڈر تھے، انہوں نے 1971 میں وہ واپس آئے ایران، اور شاہ کا تختہ پلٹا، اور وہاں پر جو اسلامک ریپبلک آف ایران اس کے بعد بنا، اور وہ ظاہر سی بات ہے امریکہ کے بالکل خلاف تھا، وہ اگینسٹ تھا۔ اس وجہ سے امریکہ چاہتا تھا کہ ایران کا کچھ کیا جائے، کیونکہ ایران نے اس کے ساتھ دشمنی کی ہے، ایران کو بھی نقصان پہنچایا جائے۔ اس بات سے
اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، میں ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب بات آتی ہے آیت اللہ خمینی کی، اس وقت ایران میں دو پاورفل فورسز تھے جو بادشاہ کے خلاف تھی. ایک تو تھی جو اسلامک ریولیوشن لانا چاہتے تھے، دوسرے تھے کمیونسٹ. امریکہ کبھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ رشیا کو کچھ پاور ملے ایران سے، وہ چاہتا تھا کہ کمیونزم یہاں کبھی بھی نہ آئے. اسی لیے انہوں نے آیت اللہ خمینی کی ایران واپسی میں مدد کی. اس وجہ سے وہاں پر ایران میں آیت اللہ خمینی کی حکومت بنی، اسلامک ریپبلک بنا. کیونکہ اگر یہ کمیونزم کے پاس چلا جاتا، کمیونسٹ کے پاس چلے جاتا، تو رشیا کو ایران کو ایکسیس ملتی، اور ایران کے ذریعے جو ساحلی علاقہ ہے ساؤتھ میں ایران کا، اس کو بھی ایکسیس ملتی. اور رشیا کی ایک آج کی ایک لمیٹیشن جو بہت بڑی ہے، اس کو اٹ ڈز ناٹ ہیو ایکسیس ٹو میڈیٹرینین، اس کو ایکسیس انڈین اوشن کو نہیں ہے، کوئی بھی جو اوشنس ہیں، گلف بے آف مل نہیں ہے، تو اس کو وہ ایکسیس مل جاتی. تو یہ بھی میں آپ کو پہلو بتانا چاہتا کہ کس طرح جیو پولیٹکس ان کے کام کرتے ہیں، جہاں یہ ان کا فائدہ دیکھتے ہیں. تو 1979 میں انہوں نے آیت اللہ کی تو مدد تو کر دی، مگر یہ نہیں چاہتے تھے کہ آیت اللہ بھی کوئی اسٹیبل یہاں پر حکومت قائم کرے. تو یہ فوراً صدام حسین کے پاس گئے. صدام حسین سے کہا کہ ایران کا ایک ساؤتھ ویسٹرن ایریا ہے جسے خوزستان کہا جاتا ہے. خوزستان ایک عرب وہاں پہ عرب پاپولیشن زیادہ عرب ہے، اور عراق عرب ہے، عراق کے سارے لوگ عرب ہیں، سارے تو نہیں مگر میجورٹی عراق عرب ہے، اور ایران جب کہ پرشین ہے، ان کی اوریجنز جو ہیں. انہوں نے صدام حسین سے کہا کہ یہ تو عرب علاقہ ہے، دس شوڈ بلانگ ٹو یو، یو شوڈ ٹیک اٹ، یہ تو تمہارے حصے میں آنا چاہیے. اور اس طرح صدام حسین کو اکسایا، ان کو ہتھیار پہنچائے، اور انہیں CIA نے غلط انٹیلیجنس بھی دی کہ جیسے ہی آیت اللہ خمینی کی حکومت آئی، انہوں نے سارے بڑے بڑے جنرلز کو مار دیا. اب ایران بہت کمزور ہو چکا ہے، اس کے پاس ابھی طاقت نہیں ہے کہ تمہارا مقابلہ کر سکے. تو صدام حسین ویسے بھی آلریڈی بہت اچھے دوست تھے، وہ جنگ میں گھس گئے. 1980 سے لے کے 1988 تک یہ جنگ چلی. 1 ملین لوگوں کی جانیں گئی. 10 لاکھ پیپل لاسٹ دیئر لائفز. 10 لاکھ لوگ، جس میں سے 7.5 لاکھ لوگ ایران کے تھے اور 2.5 لاکھ لوگ عراق کے تھے. کسی کا کچھ فائدہ نہیں ہوا. بارڈر پہلے جیسا تھا ویسا ہی رہا. صرف ان دونوں کنٹریز کا بہت بڑا جانی اور مالی نقصان ہوا. اور پھر 1988 کے بعد 1990 میں جب عراق اور کویت کے بیچ، عراق نے کویت پر قبضہ کیا، اور اس کی وجہ بھی یہ بتاتے ہیں کہ کویت عراق کی کچھ کنوؤں سے پیٹرول چرا رہا تھا، تو صدام حسین نے اس پہ قبضہ کر لیا. تو پھر امریکہ نے آ کر کویت کی سائڈ سے، سعودی عرب کی سائڈ سے، سب نے مل کر عراق پر اتنی بمباری کی. صرف 2-3 سال بعد، جب تک یہ دوست تھے، 88 تک تو بہت اچھے دوست تھے، مگر عراق پر انہوں نے اتنی بمباری کی. اگر وہ چاہتے تو 1 ہفتے کے اندر کویت کو آزاد کرا دیتے اور بات وہی ختم کر دیتے، مگر یہ چاہتے تھے کہ عراق کو بہت بڑا نقصان پہنچایا جائے. تو عراق کے شہروں پر انہوں نے 1 مہینے تک بمباری کرتے رہے، اور کئی لوگوں کی اس میں جانیں بھی گئیں. اس کے بعد انہوں نے اس پر سینکشنز بھی لگائے. 91 سے 2003 تک عراق پر سینکشنز رہے، مگر چونکہ عراق کے پاس پیٹرول تھا، انہوں نے پھر بھی ایک اسٹیبلائزڈ گورنمنٹ چلانے کی کوشش کی. عراق میں کردز بھی ہیں جو ہمیشہ سے اپوزیشن میں رہے ہیں، عراق میں شیعہ بھی ہیں. صدام حسین کا ایک اچھا کارنامہ یہ رہا ہے کہ انہوں نے ان 2 گروپس کو ہمیشہ سے کنٹرول میں رکھا، کیونکہ جب ان کا تختہ پلٹا تو امریکہ نے پھر شیعہ فورسز کا سہارا یہاں پر لیا، انہیں آگے بڑھایا، اور یہ جو بات پارٹی تھی اس کو ٹوٹلی ڈسمینٹل کر دیا. ان کی جو پولیس تھی ان کو پوری طریقے سے جاب لیس کر دیا. کبھی ایک کنٹری دوسری کنٹری کا انویژن کرتی ہے، اس پر قبضہ کرتی ہے، تو وہاں کا جو سسٹم ہوتا ہے، ایک بنایا سسٹم، اس کا یوز کرتی ہے. انہی ریسورسز کو اپنے ماتحت کر کے وہ پبلک سروسز اور جو بھی لا اینڈ آرڈر کے سروسز ہیں ان کو ایگزیکیوٹ کرتی ہیں. مگر امریکہ نے جان بوجھ کر ان کی پوری پولیس کو ڈسمینٹل کیا، ان کی فوج کو ڈسمینٹل کیا، اور ان میں سے بہت سارے لوگ جو بے روزگار تھے، جن کو صرف پولیسنگ کرنے آتا تھا، جن کو صرف ملٹری میں کام کرنے آنا تھا، یہی لوگ گئے اور پھر ISIS اور ایسی جماعتیں قائم کی اور اس کا حصہ بنے. اور پھر یہ ٹیررزم کا جو سلسلہ چلا وہ اس کے بعد ہی ہوا. تو بہرحال وقت بہت قریب آ چکا ہے نماز کا. میں کچھ باتیں بولتے ہوئے یہاں سے اپنی بات کو ختم کروں گا. 2011 میں فائنلی 2003 میں US نے اٹیک کیا عراق پہ. کیوں اٹیک کیا آج تک نہیں معلوم. انہوں نے کہا ویپنس آف ماس ڈسٹرکشن ہیں، عراق کے پاس جو ہے نیوکلیئر ہتھیار ہیں، جو بھی ہیں. بہت کوشش کی، انہیں کچھ نہیں ملا. 2003 سے لے کے 2011 تک پھر سے قریب 1 سے 1.5 ملین عراقیوں کی انہوں نے جان لی، جس میں کئی بچے، کئی عورتیں، کئی بوڑھے تھے جن کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا.
مگر صدام حسین کو ٹرائل ہوئی، انہیں ایگزیکیوٹ کیا گیا، اور فائنلی 2011 میں قریب $3 ٹریلین خرچ کرنے کے بعد امریکہ یہ جنگ ہار کر واپس چلا گیا۔ مگر اس نے جو نقصان کیا اس کا ہم آج بھی دیکھتے ہیں، وہ نظر آتا ہے، کیونکہ 2014 میں آئیسس نے بہت بڑے حصوں پر عراق کے قبضہ کر لیا تھا۔ پھر وہاں پر جو ان کی خانہ جنگی تھی وہ اس کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ انہوں نے آئیسس کا پاور تو بہت کچھ کم ہو چکا ہے، مگر خانہ جنگی ابھی بھی باقی ہے۔ لوگ ابھی بھی بہت سارے گروہوں میں لڑائی ہوتی رہتی ہے، چاہے وہ سیریا عراق کا بارڈر ہو، چاہے وہ کرد ہوں، چاہے وہ شیعہ ہوں یا سنی ہوں، آپس میں اس وجہ سے وہاں پر انسٹیبلٹی بھی ابھی بھی ہے۔ ترقی کے ابھی کچھ آثار نظر نہیں آتے۔ جب تک کوئی اسٹیبل گورنمنٹ قائم نہیں ہوگی یہ کہنا تو بہت مشکل ہے۔ بہرحال یہ بیک گراؤنڈ تھا ان 3 ممالک کا، جس کی وجہ سے یہ یہاں پر ہیں آج جو ہیں جیسے ہیں، یہ ان کی وجہ سے ہیں جو ویسٹرن پاورز نے خصوصی طور پر پچھلے 50-60 سال میں امریکہ نے اور اسرائیل نے جو کوششیں کی ان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی، اس وجہ سے یہاں پر ان کے حالات ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلم دنیا میں خیر و برکت عطا فرمائے، ان میں اتحاد عطا فرمائے، مسلم حکمرانوں میں عقل و فہم عطا فرمائیں، ان کی سمجھ میں آئے کہ آج ان کی باری ہے کل ہماری باری ہے، یہ سوچ کر یہ آپسی اتحاد کو فروغ دیں اور انتشار سے پرہیز کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ تاریخ کے جن پہلوؤں کی بات کی گئی ہے اس میں اگر کچھ غلطی خامی ہوئی تو اسے معاف فرمائیں، اور ان سے سبق سیکھ کر آگے مستقبل ہمارا بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔